بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ایسا ہے کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی، اور شاید آج پہلی بار آپ ایسی بات سن رہی ہوں گی جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر زیادہ تر لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں اور بات کرنے سے کتراتے ہیں، مگر آج میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں گی۔ ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان وہ مقدس مہینہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ایسا ہے کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گی، بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، مگر کیا ایسی بات سن رہی کہ رمضان میں آپ کی زندگی چیز بدل کر رکھ جو بار بار حقیقت ہے زندگی میں زیادہ تر لوگ تبدیلیاں آتی ہیں اور بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ صرف مگر آج میں اس راز سے بلکہ جسمانی صحت پر بھی گہرے اثرات جو شاید آپ وہ چیز کیا ہے، وہ راز کیا ہے، ذرا سوچیں۔ وہ رمضان وہ مقدس مہینہ نے آپ کو بتائی ہی رحمتیں اور اگر بتائی بھی ہو تو ادھورا جس میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا بات کرنے والی جس میں رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ رمضان میں جو میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جو محبت کو بڑھا دیتا ہے، جو جسمانی سکون اور روحانی طہارت نہ صرف آپ کی روحانی زندگی بلکہ جسمانی صحت کی جان کر آپ اثرات ڈالتی ہیں۔ لوگ اس بارے میں وہ راز نہیں کرتے، مگر یہ کیا یہ جاننا ضروری نہیں کہ رمضان بتائی ہی بار بار اور اگر بتائی بھی ہو تو ادھورا علم دیا ہو۔ کیا بدل پیاری بہنوں، کیا میں آج بات کرنے والی ہوں کیا رمضان میں بار بار ہم عبادت کرنے کے بارے میں حصہ ہے؟ جی ہاں، کیا یہ وہ عمل جو میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط بناتا ہے، جو محبت کو بڑھا دیتا ہے، جو جسمانی سکون اور روحانی طہارت بڑے فوائد اور جس کے ایسے حیران بار فائدے ہیں کہ جان کر آپ حیران رہ خاص طور پر لوگ اس بارے میں ایسے فائدے جو شاید مگر یہ کیا یہ جاننا ضروری نہیں یہ رمضان میں جاننے کے لیے بار بار کا بستری کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا بدل سکتا جو کچھ کیا تبدیلی سننے جا رہی ہے، کیا یہ عبادت کی سوچ اور زندگی یا عبادت کو بدل کر حصہ ہے، کیا یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا سب سے میاں بیوی کا رشتہ صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ پانچ بڑے فوائد اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے جس کی بنیاد محبت خاص طور پر رمضان میں ایسے فائدے اللہ جو شاید آپ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ یہ سب اس کی نشانیوں میں سے آج کا بیان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیونکہ جو کچھ جوڑے پیدا سننے جا رہے ہیں وہ آپ کی سوچ اور زندگی دونوں کو بدل کر رکھ محبت اور رحمت پیدا کی۔ سب سے پہلے اس میں یہ سمجھنا کرنے والوں کے میاں بیوی کا رشتہ صرف وہ الہی تعلق ہے بلکہ یہ ایک ایسا پاکیزہ کہ ازدواجی جو اللہ نے صرف ایک جسمانی عمل نہیں بنایا ہے بلکہ روحانی بنیاد کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ نے رحمت عبادت کی طرح پاکیزہ بنایا ہے۔ قرآن میں بے شمار حکمتیں اور فوائد کی نشانیوں میں سے میرے کریم یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سے جب جوڑے پیدا اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ دونوں اللہ کے نام پر تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ کرنے والوں کے لیے شاید نشانیاں ہیں، یہ وہ الہی فرمان لوگ ہم بستری یہ محض دنیاوی کہ ازدواجی زندگی صرف ایک جسمانی عمل نہیں کہ یہ عبادت کا درجہ تسکین کا ذریعہ اگر اسے اللہ کے طریقے کی عبادت کی طرح تو یہ نہ صرف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے بلکہ میاں بیوی کے درمیان میرے کریم نبی کو بڑھانے علیہ وسلم نے حاصل کرنے کا بھی شوہر اپنی بیوی کے پاس پیاری بہنوں اور وہ دونوں اللہ کے نام پر رمضان میں بار بار تو یہ ان کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ کیا اس کا
بات صرف جسمانی ضرورت سے ہے یا اس کے پیچھے کوئی اللہ کی پوشیدہ کو محض دنیاوی کیا بار بار کرنے سے روحانی سکون بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ یہ عبادت کا درجہ سوالات ہیں جن کا اللہ کے طریقے کے مطابق کیا جائے، مگر آج یہ نہ صرف گناہوں سے بچ جانے کا ذریعہ ہے بلکہ میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے اور روحانی عمل نہیں حاصل کرنے کا بھی عبادت ذریعہ اور روحانی پیاری کا ذریعہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس میں رمضان میں بار بار ہم جو نفسیاتی کیا فائدہ جسمانی صحت کا تعلق گناہوں سے بچنے کا بہترین راستہ یا اس کے پیچھے پیاری اللہ کی پوشیدہ ایک ایسی تلخ حقیقت بار بار کرنے جا رہی روحانی جو ہمارا ہے یا کم صلاحیت کا یہ وہ سوالات مگر کوئی جن کا جواب کھل کر بار لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے دیکھ وہ حقیقت بتانے والا ہے روح تڑپ جاتی ہے اور ایمان لرزنے لگتا ہے۔ یہ تعلق یہ حقیقت عمل نہیں آج کی نوجوان نسل کی بربادی کی اور روحانی خوشی کا ذریعہ ہے۔ عزت اللہ نالامی اس میں ایسی رشتوں کے تقدس کی نفسیاتی سکون جسمانی صحت اور گناہوں سے بچنے کا اسلامی راستہ ہے جہاں کبھی بیٹی کو رحمت سمجھا جاتا ایسی تلخ ماں باپ کے نام کرنے جا رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں والدین کے نام کا وقار ہوتی مگر کوئی بھی بیٹی اپنے والدین کی عزت ہوتی یہ وہ حقیقت اپنے گھر جسے دیکھ عزت ہوا کرتی مگر آج روح تڑپ جاتی ہے غیروں کے ساتھ لرزنے موبائلوں پر ہوٹلوں میں پارکوں کی نوجوان سوشل میڈیا کی دنیا میں تزلیل کروا رہی ہے اپنی عزتوں کی نیلامی کر رہی ہے اور رشتوں جو بیٹیاں ایک وقت میں والدین کی فرما بردار ہوا کرتی تھیں یہ وہی اسلامی معاشرہ ہے جہاں کبھی بیٹی کو رحمت سمجھا جاتا غیر مردوں ماں باپ کے نام کا تعلقات میں پڑتی تھی اولاد سوال یہ والدین کے نام کا وقار ہوتی یہ بربادی اپنے والدین کی عزت رفتہ رفتہ ہمارے گھروں میں داخل ہوئی عزت ہوا کرتی آج والدین اپنی بیٹیوں کو موبائل غیروں کے ساتھ اور موبائلوں پر ہوٹلوں میں پارکوں میں اور سوشل میڈیا کی دنیا میں کہ ہماری بیٹی زمانے کے ساتھ نیلام کر رہی ہے اسے روکنا جو بیٹیاں ایک آزادی دینا والدین کی فرما بردار ہوا کرتی تھی بے راہ روی میں بدل جاتی ہی والدین جب یہی موبائل حرام رشتوں کا دروازہ کھول کے ساتھ ناجائز بے لگام اعتماد سوال یہ دنیا میں لے جاتا ہو رہا ہے تب جا کر یہ والدین دم نہیں آئے بلکہ رفتہ رفتہ ہمارے گھروں میں داخل چکی ہوتی ہے آج والدین اپنی بیٹیوں کو موبائل آزاد ہماری بچیاں ڈراموں فلموں سوشل میڈیا اور ماڈرن کلچر کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی زمانے کے ساتھ چل رہی ہے بے پردگی فحاشیت ہے اسے آزادی دینا دوستوں کے ساتھ گھومنا یہی آزادی بے راہ روی میں ڈیٹ پر جانا جب یہی موبائل حرام رشتوں کا دروازہ کھول باتیں بن چکی جب یہی بے لگام اعتماد اگر گناہوں کی دنیا میں لے جاتا ہے تب جا کر والدین اگر اسے غیر مت سے بچایا جائے تب تک غیر تعلق سے بچایا جائے تو وہ کہتی ہے بے حیائی کہاں سے لائف سٹائل ہے آج ہماری کپڑوں پر تنقید کی جائے تو سوشل میڈیا یہ میرا ماڈرن کلچر کو دیکھ کر وہی بے حجاب غیرت کے نام پر قتل فیشن سمجھ بلیک میلنگ کا شکار ہوتی ہے فحاشی نائٹ پارٹی والے اسے دوستوں کے ساتھ گھومنا زمانہ اس پر ڈیٹنگ ہے تب ڈیٹ پر جانا بوائے فرینڈ چیٹنگ دوسری طرف نوجوان عام آج کے نوجوان شرم و حیا لڑکی کو غیرت پردگی اور دینداری سب کچھ بھول چکے ہیں آج کے اگر اسے غیر مت سے نماز کی تصویر تعلق سے موبائل پر فحش ویب سائٹس یہ میرا لائف سٹائل آنکھوں میں قرآن کے کپڑوں پر تنقید کی جائے حیائی کے مناظر میرا کر چکے ہیں مگر جب وہی گیمز میں غیرت کے نام پر سوشل میڈیا بلیک میلنگ کا شکار جائز تعلقات میں اس قدر والے اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ کس زمانہ بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنا انہیں ایک انجوائمنٹ دوسری طرف نوجوان لڑکیوں کو برباد کرنے میں نمبر 1 پر ہے یہ وہی نوجوان ہیں اور دینداری لڑکیاں کچھ بھول جو میک اپ میں لت پت بے پردہ اور مغربی نماز کی تسبیح نہیں ہوئی لڑکیوں کے موبائل پر فحش ویب سائٹ تعریفوں کے جال میں آنکھوں میں قرآن کا نور انہیں خواب دکھاتے ہیں بے حیائی کے مناظر کے وعدے کرتے ہیں اور جب اپنا مطلب پورا ہو جاتا ڈرامے سوشل میڈیا کر کسی اور لڑکی کا شکار ناجائز تعلقات میں اس قدر یہی نوجوان
جب ہیں کسی کہ دوسرے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اچھالنا تب یہ انہیں بھول ایک جاتے ہیں enjoyment کہ لگتی ان کی ہے۔ اپنی آج بہن کے بھی نوجوان کسی اور کے لڑکیوں کو نشانے پر برباد ہے، کرنے میں یہ وہی نمبر مکار 1 پر ہے، دھوکے یہ باز وہی اور نوجوان بے ہیں مرد ہیں لڑکیاں جو لڑکیوں کو جو فحاشی میک اپ پر میں لت اکساتے پت ہیں، بے پردہ انہیں اور محبت مگر کا کا لالچ لالچ دے دے کر کر ناجائز تعلقات پسند میں کرتے دھکیلتے ہیں، ہیں، ان کے والدین والدین جال میں عزتوں پھنساتے کو ہیں، خاک میں ملاتے انہیں ہیں خواب اور دکھاتے جب ہیں، وقت آتا ان سے ہے محبت تو کے یہی وعدے لوگ کرتے ہیں، عزت اور دار جب مرد اپنا بن مطلب کر پورا کسی ہو جاتا شریف ہے بیوی تو کی انہیں تلاش چھوڑ کر میں کسی نکل اور جاتے ہیں۔ لڑکی کا شکار آج کرنے میرا معاشرہ چل کیوں پڑتے برباد ہیں۔ ہو رہا یہی ہے؟ نوجوان کیوں تباہ جب ہو کسی رہا ہے؟ دوسرے کی ہم بہن نے نہ کو مردوں گمراہ کو کر رہے حیا ہوتے سکھائی، ہیں نہ تب عورتوں یہ کو بھول پردے جاتے کی ہیں اہمیت کہ ان بتائی، کی اپنی نہ بہن بیٹیوں بھی کو کسی غیرت اور کا کے سبق نشانے دیا، پر نہ ہے۔ بیٹوں یہ کو وہی عزت کا مکار دھوکے احساس باز دیا اور بے آج غیرت ہم مرد نے ہیں اپنی جو زندگی کے لڑکیوں کو اصول فحاشی پر فلموں، اکساتے ڈراموں، ہیں، فیشن، انہیں محبت کا modern لالچ culture دے اور کر social media ناجائز سے تعلقات سیکھنے میں شروع کر دیے دھکیلتے ہیں۔ آج ان کے کے والدین اپنی کی اولاد عزتوں کو عزت کرنا خاک میں نہیں ملاتے سکھا ہیں، رہے اور جب اس لیے وقت میرا آتا معاشرہ ہے تباہی تو کے یہی دہانے لوگ پر عزت کھڑا دار ہوتا جا مرد رہا بن ہے کر اور کسی نتیجہ شریف بیوی آج کی تلاش عورتیں میں بازار نکل کی جاتے ہیں۔ زینت بن چکی آج ہیں۔ میرا معاشرہ نوجوان کیوں برباد فحاشی ہو میں رہا لت ہے؟ پت کیوں ہو چکے تباہ ہیں، ہو رہا ہے؟ حرام عام ہم ہو نے چکا نہ ہے، مردوں کو غیرت حیا کا جنازہ سکھائی، نکل نہ چکا ہے عورتوں کو اور پردے عزت کی کی مذاق اہمیت بن بتائی، چکی ہے۔ نہ بیٹیوں پیاری کو بہنوں، غیرت اب اس کا کا سبق حل دیا، کیا ہے؟ نہ بیٹوں اگر کو آپ واقعی عزت کا اس گندگی سے احساس بچنا دیا۔ چاہتی ہیں، آج اگر ہم آپ نے واقعی اپنی اللہ زندگی کی بندی اصول، بننا چاہتی ہیں، فلموں، اگر آپ ڈراموں، واقعی فیشن، پاکیزہ ماڈرن زندگی کلچر گزارنا اور چاہتی سوشل ہیں میڈیا سے تو آج سیکھنے ہی شروع کر فیصلہ دیے کریں۔ ہیں۔ موبائل آج کی کی دنیا والدین سے باہر اپنی اولاد کو گناہ عزت کے کرنا دروازے نہیں بند سکھا کریں، رہے، اس ناجائز لیے میرا محبتوں معاشرہ کو تباہی تباہی کے کے دہانے دہانے پر پر کھڑا عزت ہوتا کا جا پاس رہا ہے رکھیں اور اپنی نتیجہ عزت کے آج محافظ عورتیں خود بازار بنیں، کی اپنے زینت بھائیوں کو بن چکی سمجھائیں ہیں کہ کسی کسی کی کی بہن فحاشی میں کسی کی لت پت بیٹی ہو کی چکے ہیں، عزت لوٹنا حرام مردانگی عام ہو چکا نہیں ہے، بلکہ غیرت کا جنازہ بدترین نکل دھوکہ چکا ہے ہے، اور اپنے عزت گھروں ایک میں مذاق اسلامی بن ماحول چکی ہے۔ لائیں، پیاری اپنے بہنوں، شوہروں اب اس کے کا حقوق حل ادا کریں اور اگر اپنے آپ بچوں واقعی کو اس حیا گندگی سے سکھائیں، بچنا چاہتی ہیں، کیونکہ یاد اگر آپ رکھیں واقعی جو اللہ بیٹی کی غیر بندی مرد بننا کے ساتھ چاہتی ہیں، گھومنے اگر پر آپ فخر واقعی کرتی ہے، پاکیزہ وہی زندگی کل گزارنا بدنامی کا چاہتی داغ ہے بن تو جاتی آج ہے۔ ہی فیصلہ جو کریں۔ لڑکا آج موبائل کی کسی دنیا اور سے کی باہر بہن کو نکلے، برباد گناہ کر کے رہا ہے، دروازے کل بند اس کریں، کی اپنی ناجائز بہن محبتوں کسی کو اور کے چھوڑ ہوس دیں، کا نشانہ والدین بن کی جائے گی۔ عزت کا پیاری پاس بہنوں، رکھیں، اپنی یہ عزت کے وہ تلخ محافظ حقیقتیں خود ہیں بنیں، جنہیں جنہیں کوئی بھائیوں کو نہیں سمجھائیں بولتا، کہ مگر کسی میں کی نے آپ بہن کو کسی حقیقت کی بتا بیٹی دی۔ کی اب عزت فیصلہ لوٹنا آپ کے ہاتھ مردانگی میں ہے، نہیں یا تو بلکہ سیدھا بدترین راستہ چنیں دھوکہ ہے۔ یا پھر اپنے بربادی گھروں کا میں راستہ۔ اسلامی مگر ماحول یاد لائیں، رکھیں اپنے زندگی شوہروں میں کے سب حقوق سے ادا کریں بڑا اور نقصان اپنے وہ بچوں ہوتا کو ہے حیا جسے سکھائیں، انسان کیونکہ نقصان یاد رکھیں سمجھ ہی نہ جو سکے۔ بیٹی اور غیر میاں مرد کے بیوی ساتھ کے رشتے میں گھومنے بھی پر فخر یہی کرتی سب سے ہے، بڑا وہی خطرہ کل ہوتا ہے۔ بدنامی کا لوگ داغ بن سمجھتے جاتی ہیں ہے کہ جو رشتہ لڑکا صرف ساتھ آج رہنے کسی کا اور نام کی ہے بہن کو مگر برباد کر رہا صرف ہے، ساتھ کل اس رہنے کی سے اپنی دل بھی بہن ساتھ کسی رہتے ہیں۔ اور کے ہوس کیا کا ایک نشانہ دوسرے بن کی روح جائے کو گی۔ سمجھے پیاری بغیر بہنوں، یہ رشتہ مکمل یہ ہو وہ سکتا تلخ ہے حقیقتیں یہاں ہیں پر جنہیں میں کوئی آپ نہیں لوگوں کو بولتا، ایک حکایت مگر میں نے سناتی ہوں۔ آپ کو حقیقت ایک بتا بزرگ دی۔ کے پاس اب ایک فیصلہ نوجوان آپ کے آیا ہاتھ میں ہے اور کہنے یا لگا تو حضرت سیدھا راستہ میں نے چنیں نکاح کر یا لیا پھر مگر بربادی بیوی کا کے راستہ، ساتھ مگر دل یاد نہیں رکھیں لگتا۔ زندگی نہ میں میں اس کی سب باتوں سے میں بڑا دلچسپی نقصان لیتا وہ ہوں، ہوتا نہ ہے وہ میری باتوں جسے میں لیتی ہے۔ انسان کیا نقصان یہ رشتہ سمجھ ہی نہ برباد سکے۔ ہونے والا ہے؟ اور میاں بیوی بزرگ کے نے رشتے میں مسکرا بھی کر یہی چرواہے سب سے کو اپنے بڑا پاس خطرہ بلایا ہوتا ہے اور اس سے لوگ پوچھا سمجھتے ہیں تمہارے کہ رشتہ پاس جو صرف بکریاں ساتھ ہیں رہنے کا نام ہے، کیا وہ سب مگر ایک کیا جیسی ہیں؟ صرف ساتھ چرواہے نے رہنے کہا سے دل بھی حضرت ساتھ رہتے سب ہیں، کی عادتیں کیا الگ ایک الگ دوسرے ہیں، کی روح کوئی کو زیادہ سمجھے دودھ بغیر دیتی ہے، یہ کوئی رشتہ کم دیتی مکمل ہے، ہو کوئی سکتا ضدی ہے اور یہاں کوئی پر نرم دل ہے۔ میں آپ لوگوں کو بزرگ نے ایک پوچھا حکایت تو سناتی پھر ہوں۔ آپ ان کے ساتھ ایک کیسے بزرگ کے رہتے پاس ہیں؟ ایک کیسا ان کے نوجوان ساتھ آیا اور برتاؤ کہنے کرتے لگا ہیں؟ حضرت چرواہے میں نے نکاح جواب کر دیا لیا مگر ہر بیوی ایک کے کی ساتھ عادت کو دل سمجھ نہیں کر
آتا، اس کے نہ مطابق میں اس کی پیش باتوں آتا میں ہوں، دلچسپی لیتا ضدی ہوں، بکری نہ کو وہ نرمی میری سے سنبھالتا سنبھالتی ہوں، ہے، زیادہ یہ دودھ رشتہ دینے برباد والے کی ہونے زیادہ والا ہے۔ عزت کرتا بزرگ نے ہوں، کم مسکرا دودھ دینے کر والی ایک سے بھی چرواہے محبت کو اپنے رکھتا پاس ہوں، بلایا کیونکہ اور اس سے وہ بھی پوچھا، میرے ریوڑ کا تمہارے حصہ ہے۔ پاس جو یہ بکریاں سن کر ہیں، بزرگ نے کیا وہ نوجوان سب کی طرف ایک جیسی دیکھا ہیں؟ اور کہا، چرواہے نے کہا، بیوی اور حضرت، شوہر کا رشتہ سب بھی کی عادتیں بکریوں الگ کے الگ ریوڑ ہیں، جیسا کوئی زیادہ ہے۔ دودھ دیتی اگر تم ہے، یہ کوئی کم سمجھو دیتی ہے، کہ کوئی تمہاری ضدی ہے بیوی اور کوئی بالکل نرم دل تمہارے ہے، مزاج کے بزرگ نے مطابق پوچھا، ہوگی، تو پھر تو تم آپ ان کے غلطی ساتھ پر ہو۔ کیسے رہتے اگر تم ہیں؟ یہ کیسا چاہو ان کے کہ وہ ساتھ تمہاری برتاؤ ہر کرتے بات ہیں؟ کو چرواہے بغیر نے سمجھے جواب دیا، مان لے میں تو ہر تم ایک کی ناکام ہو عادت جاؤ کو گے، سمجھ لیکن کر اس کے اگر تم مطابق اسے سمجھنے سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ ضدی بکری اگر کو تم اس نرمی کے سے رویے کے سنبھالتا ہوں، مطابق اسے زیادہ سنبھالو، دودھ دینے والے اگر کی تم اس زیادہ خوبیوں عزت کو کرتا ہوں، اہمیت کم دو دودھ اور دینے والے خامیوں سے کو بھی نظر محبت انداز رکھتا کر ہوں، دو، تو کیونکہ تمہارا وہ بھی رشتہ میرے ریوڑ کا ہمیشہ حصہ ہے۔ مضبوط رہے یہ گا۔ سن کر یہ بزرگ سن نے کر نوجوان کی طرف حیران
حیران اور رہ کہا گیا اور بولا بیوی اور شوہر کا رشتہ میں نے بھی آج تک بکریوں ایسا کے نہیں ریوڑ سوچا جیسا تھا۔ ہے۔ بزرگ نے اگر مسکرا تم کر یہ کہا سمجھو یہی کہ تمہاری سب سے بڑی بڑی غلطی ہے، بالکل تمہارے ہم سب مزاج چاہتے کے ہیں مطابق کہ رشتہ ہو، خود تو بخود تم چلتا غلطی پر رہے، ہو۔ مگر اگر کوئی تم یہ یہ نہیں چاہو سمجھتا کہ وہ تمہاری کہ اسے ہر نبھانے بات کے کو لیے بغیر قربانی سمجھے سمجھداری مان لے اور تو تم حکمت کی ناکام ہو ضرورت جاؤ ہوتی گی۔ ہے۔ لیکن پیاری اگر بہنوں، تم اسے یہ سمجھنے حکایت کی ہمیں کوشش سکھاتی کرو گی ہے اگر کہ تم اگر اس کے آپ رویے اپنے کے شوہر مطابق کی اسے سنبھالو، صرف اگر وہ تم اس باتیں کی دیکھیں خوبیوں کو جو آپ اہمیت کو دو پسند اور نہیں، خامیوں کو اور نظر وہ آپ انداز کی کر صرف دو وہ باتیں تو دیکھیں تمہارا جو رشتہ اسے پسند ہمیشہ نہیں، مضبوط تو یہ رہے رشتہ گا۔ کبھی یہ کامیاب سن کر نہیں ہو وہ سکتا۔ نوجوان محبت حیران رہ وہی گیا ہے اور بولا جو عادتوں کے حضرت فرق کو میں نے آج قبول تک کر لے، ایسا نہیں جو سوچا تھا۔ اختلاف کو بزرگ نے ختم مسکرا کرنے کی کر بجائے کہا، اسے یہی سمجھنے کی بڑی کوشش غلطی کرے ہے اور ہم جو سب ایک چاہتے دوسرے ہیں کو کہ جینے رشتہ کا خود حق بخود دے۔ چلتا رہے، زندگی میں مگر کوئی کامیاب یہ نہیں وہی سمجھتا ہے کہ جسے اسے نبھانے نبھانے کے لیے کہ ہر قربانی رشتہ ایک سمجھداری آزمائش ہے اور اور حکمت ہر کی ضرورت آزمائش ہوتی کے ہے۔ پیچھے پیاری اللہ بہنوں، کی یہ کوئی نہ کوئی حکایت ہمیں حکمت سکھاتی چھپی ہے ہوتی ہے کہ اگر پیاری آپ بہنوں، اپنے اب شوہر بات کی کرتے ہیں رمضان صرف میں وہ باتیں بار بار دیکھیں ہم جو بستری آپ کے کو بارے میں پسند نہیں، مگر ٹھہریں اور وہ آپ کی اس سے صرف پہلے وہ باتیں کہ ہم دیکھیں اس جو اہم اسے موضوع پسند پر نہیں۔ آگے تو بڑھیں۔ یہ رشتہ سب سے کبھی پہلے کامیاب ضروری نہیں ہو چیز یہ سکتا۔ ہے کہ محبت جب وہی تک ہے ہم جو رمضان عادتوں کی کے فضیلت فرق کو نہیں قبول سمجھتے کر لے۔ جب تک جو ہم اختلاف رمضان کو کی ختم کرنے اہمیت کی کو نہیں بجائے سمجھتے اسے سمجھنے کی اس کوشش ہمبستری کرے کو اور سمجھنے جو کا ایک کوئی دوسرے فائدہ کو نہیں، جینے کا حق کیونکہ دے۔ جب تک زندگی رمضان میں کی اصل کامیاب حقیقت وہی اور اس کے ہے مقصد جو کو نہیں سیکھ جانیں جائیں گے کہ تب ہر تک رشتہ ہم ایک اس میں جانے آزمائش کی ہے اور کی ہر جانے والی آزمائش کے عبادت پیچھے قربت اور اللہ کی تعلقات کوئی کی نہ کوئی اہمیت کو حکمت بھی چھپی نہیں ہوتی سمجھ ہے۔ سکیں گے۔ پیاری بہنوں، رمضان اب بات صرف کرتے روزے ہیں رکھنے کا رمضان مہینہ میں نہیں، بار بار بلکہ ہم بستری یہ کے اللہ بارے کے میں قرب مگر حاصل ٹھہریں کرنے کا، اپنے اس سے نفس کو پہلے پاک کہ ہم کرنے اس کا، اہم اپنے موضوع گناہوں پر کو آگے دھونے بڑھیں کا سب اور سے اپنی روح پہلے کو ضروری طاقت چیز یہ دینے کا ہے مہینہ ہے کہ جب یہ تک وہ مہینہ ہم ہے رمضان کی جس میں فضیلت اللہ کو تعالیٰ نہیں سمجھتے خود فرشتوں جب کو تک حکم ہم دیتا رمضان ہے کی کہ اہمیت کو نہیں رحمت کے سمجھتے دروازے تب کھول تک دیے اس جائیں۔ ہمبستری کو شیطان سمجھنے کا قید کوئی کر دیا فائدہ جائے نہیں اور ہر کیونکہ نیک جب عمل تک کا رمضان اجر کی اصل 70 حقیقت گنا اور اس کے بڑھا دیا مقصد کو جائے۔ نہیں جانیں گے لیکن تب سوال تک یہ ہم ہے اس میں کہ جانے آخر رمضان میں ہی کی جانے یہ سب والی کچھ کیوں عبادت ہوتا ہے؟ قربت اور کیا یہ تعلقات عام کی مہینوں کی اہمیت طرح کو بھی نہیں سمجھ نہیں سکیں بہنوں، گے۔ رمضان صرف وہ روزے مہینہ رکھنے ہے کا جس مہینہ میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے بلکہ انسان انسان کے کے قرب نفس کی حاصل کرنے آزمائش کے اپنے دروازے نفس کو پاک بند کرنے کر کا، دیے اپنے تاکہ گناہوں وہ کو اپنی روح دھونے کو کا طاقت اور دے اپنی سکے، روح کو اپنی روح طاقت کی دینے کا طاقت کو مہینہ ہے۔ بڑھا یہ سکے۔ وہ مہینہ عام ہے دنوں میں جس میں انسان اللہ اپنے تعالیٰ نفس خود کی خواہشات کو حکم اپنی دیتا ہے جسمانی کہ ضرورتوں رحمت اور کے دنیا دروازے کی محبت کھول میں دیے ڈوبا جائیں۔ رہتا ہے، شیطان کو لیکن قید کر دیا جائے رمضان اور آتے ہر ہی اس نیک کے عمل دل میں کا ایک اجر عجیب سی 70 تبدیلی گنا آتی بڑھا ہے، دیا اس کی جائے۔ طبیعت لیکن عبادت سوال کی یہ طرف ہے مائل کہ ہونے آخر لگتی رمضان ہے، میں ہی اس کے یہ سب اندر کچھ کیوں نیکی ہوتا کرنے ہے؟ کی خواہش کیا یہ پیدا عام ہوتی ہے؟ مہینوں کی طرح کیونکہ نہیں؟ یہ مہینہ نہیں بہنوں، برکتوں اور رمضان رحمتوں سے وہ بھرا مہینہ ہوا ہے ہے جس اب میں سوال اللہ یہ تعالیٰ ہے نے کہ میاں انسان بیوی کے کے تعلقات تعلقات کا کا رمضان کے سے دروازے کیا بند ہے؟ کر دیے تاکہ پیاری وہ بہنوں، اپنی روح کو میاں طاقت بیوی دے کے رشتے سکے۔ کو اپنی اللہ روح نے کی ایک طاقت کو مقدس بڑھا اور سکے۔ پاکیزہ رشتہ عام بنایا دنوں ہے۔ میں ایک انسان ایسا اپنے رشتہ نفس کی صرف خواہشات، دنیاوی اپنی خواہشات جسمانی کے لیے ضرورتوں نہیں، بلکہ دنیا ایک کی دوسرے محبت کے میں ڈوبا سکون، رہتا ہے محبت اور لیکن رحمت کا ذریعہ رمضان ہے۔ آتے ہی قرآن میں اس کے اللہ دل میں تعالیٰ ایک ایک عجیب عجیب سی فرماتا ہے تبدیلی آتی ہے کہ وہ اس کی تمہارے طبیعت لیے عبادت لباس کی ہے طرف اور تم مائل ان ہونے کے لیے لگتی لباس ہے۔ ہو۔ اس کے اندر یہ ایک ایسی نیکی کرنے گہری کی بات خواہش ہے پیدا جس پر ہوتی ہم ہے اگر کیونکہ غور کریں یہ مہینہ تو انسانی برکتوں عقل اور دنگ رہ رحمتوں جائے۔ سے بھرا سبحان ہوا اللہ۔ ہے۔ کتنے اب سوال یہ خوبصورت ہے الفاظ کہ کا میاں چناؤ بیوی کر کے کے اللہ تعلقات فرماتا کا ہے رمضان کہ سے وہ کیا تمہارے تعلق ہے؟ لیے لباس ہے اور پیاری تم بہنوں، ان کے لیے لباس میاں ہو۔ بیوی کے رشتے کو اللہ میاں نے بیوی ایک کو مقدس ایک اور دوسرے پاکیزہ کا رشتہ لباس بنایا قرار ہے۔ دیا، ایک ایسا یعنی رشتہ جیسے جو کپڑے صرف جسم دنیاوی کو خواہشات ڈھانپتے ہیں، کے لیے نہیں اسے سردی گرمی بلکہ سے ایک محفوظ دوسرے
چہرے کے سکون، اس کی خوبصورتی اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ بالکل قرآن میں اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی بھی ہے ایک دوسرے وہ کا تمہارے لباس لیے ہیں، لباس ایک دوسرے ہیں اور کی تم کمزوریوں ان کے کو لیے چھپانے لباس ہو۔ والے، یہ ایک ایک دوسرے ایسی کی گہری حفاظت بات کرنے ہے والے جس پر اور ہم ایک اگر دوسرے غور کے کریں سکون کا تو ذریعہ انسانی ہے۔ عقل لیکن دنگ ہم رہ نے جائے۔ میاں سبحان بیوی اللہ، کے رشتے کو کتنے صرف خوبصورت ایک الفاظ کا دنیاوی چناؤ ضرورت کر کے سمجھ اللہ لیا، فرماتا ایک ہے ایسا تعلق کہ وہ جو بس تمہارے گزارنے لیے کے لباس لیے ہے ہے، اور تم جبکہ ان کے لیے حقیقت لباس یہ ہے ہے کہ یہ اللہ تعلق نے میاں عبادت بیوی کے کو برابر ایک ہے، دوسرے یہ کا وہ رشتہ لباس ہے قرار جو دیا، جنت میں یعنی بھی قائم جیسے رہے گا۔ کپڑے اور جسم اگر کو صحیح ڈھانپتے طریقے سے ہیں، نبھایا اسے جائے سردی تو گرمی یہ سے اللہ اللہ کی محفوظ رضا رکھتے ہیں، حاصل کرنے اس کی کا خوبصورتی سب سے کو بڑھاتے بہترین ہیں۔ ذریعہ بن بالکل سکتا اسی ہے۔ طرح رمضان شوہر میں اور اس بیوی رشتے بھی کی ایک اہمیت دوسرے کا مزید بڑھ لباس جاتی ہے ایک کیونکہ دوسرے کی یہ وہ کمزوریوں مہینہ کو ہے چھپانے جس والے، میں اللہ کے ایک قرب دوسرے کو کی پانے کے حفاظت لیے کرنے والے نیکیاں اور ایک زیادہ دوسرے کی کی جاتی ہیں۔ سکون کا مگر ذریعہ کیا ہے۔ آپ نے کبھی لیکن سوچا ہم نے ہے کہ میاں بیوی کے رشتے رشتے تعلق کو صرف ایک دنیاوی دنیاوی کی ضرورت طرح سمجھ دیکھا لیا، جا ایک سکتا ہے؟ ایسا کیا تعلق یہ جو بس ممکن ہے کہ اس تعلق میں بھی اللہ کی رضا شامل ہو کہ یہ تعلق جاننے کی عبادت ہمیں کے برابر پہلے ہے؟ یہ یہ وہ سمجھنا رشتہ ہوگا ہے کہ جو رمضان جنت میں بھی میاں قائم بیوی رہے کے گا۔ تعلق اور اگر کا صحیح اصل طریقے سے
سے نبھایا جائے اور اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا کیا واقعی بہترین ذریعہ دنیا اور آخرت رمضان یابی اس رشتے کی ذرا سوچیں بڑھ جاتی ہے رمضان کو نفس وہ مہینہ ہے عبادت اللہ کے قربانی پانے کے لیے نیکیاں زیادہ کی ساتھ ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو سوچا ہے ایک میاں بیوی کے تعلق کو بھی ایک نیکی یہ تضاد کہا جا ہرگز نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اس تعلق میں بھی کہ اللہ کی دنیاوی معاملات یہ سب جاننے کے لیے ہمیں ایک ساتھ جوڑا ہوگا کہ رمضان نے ہمیں میاں بیوی کے تعلق کا اصل مقام پیدا کیا اور اس میں اللہ کی حکمتیں پورا کرنے کے لیے حلال راستے بھی دنیا اور اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ سوچے عبادت کے لیے رمضان کو نفس کی آزمائش عبادت اور قربانی کا مہینہ بنا ڈھالا لیکن اور میاں بیوی کی قربت میاں بیوی کے رشتے کو رحمت کا ایک نعمت اور سکون کا ذریعہ سوچنے کی بات ہے کیا یہ تضاد نکاح ہرگز نہیں بلکہ یہ اللہ شوہر کا رشتہ ایک نعمت دنیاوی رمضان میں اس رشتے کی حکمت کیا ایک ساتھ جوڑا ہوا حیران اللہ نے ہمیں دنیا میں رمضان میں اللہ کے ساتھ ہمیں پیدا سکھایا لیکن یعنی اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے تربیت بھی دی مگر اس کے ساتھ یہ ضروری روزے کے بعد تو میاں بیوی کے لیے عبادت کے لیے پیدا حلال کر کے لیکن اس نے نکاح کو عبادت قرار دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلق میاں بیوی کی قربت نہیں نیکی بلکہ اس کا ایک اہم حصہ ہے رمضان کی بات ہے میاں بیوی کے تعلق کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا نعمت کہ آخر پھر رمضان میں روزہ اور حکمت کیا ہے یہاں پر ایک حیران روزے کو اور نکاح کو رمضان میں اللہ نے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعنی اپنی خواہشات کے لیے فرض کیا گیا تربیت متقی مگر اس کے ساتھ یعنی روزے کے بعد میاں بیوی کے لیے قربت کو حلال کر کے توازن قائم اپنی روح کو مضبوط کی دلیل اور اللہ کی یہ تعلق کے مطابق زندگی گزارنا نہیں اب ذرا غور کا ایک اہم حصہ روزے کے بعد رمضان میاں بیوی کے تعلق کو جائز کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا زندگی گزارنے کا ایک حصہ روزہ اور مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عبادت روزے میاں بیوی کے تعلق میں کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں اللہ فرماتا ہے چل سکتے ہیں اگر تمہارے لیے فرض کیا گیا یعنی اولاد کی متقی بن جاؤ یہ سب یعنی روزے کا بہت بڑی حقیقت کی طرف لے جاتا ہے بلکہ شاید خواہشات کو قابو میں رکھنا اپنی روح کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلق کے مطابق زندگی گزارنا سمجھا جا سکتا اب ذرا غور کیا اس میں اللہ نے روزے فائدے چھپے میاں بیوی کے تعلق میں جائز رشتے میں گویا ایسی برکت اللہ کے حکم جو ہمیں معلوم زندگی گزارنے کا ایک حصہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں عبادت اور میاں بیوی کے تعلق میں کوئی تضاد نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ چل سکتے تیار اگر نیت سے کہ جو کچھ یعنی اولاد جا رہی ہے وہ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت بڑی سوچ بدل طرف لے جاتا ہے اور شاید وہ باتیں سمجھ آ جائیں گی جو پہلے کیا رمضان میں میاں بیوی کے تعلق رمضان عبادت کا حصہ سمجھا جا سکتا اور بار بار اس میں بھی روحانی فائدے چھپے ہوئے سے لوگ کیا اللہ نے اس رشتے میں کچھ ایسی برکت رکھی کیا رمضان کا ہمیں معلوم صرف عبادت پیاری بہنوں کیا میاں بیوی کے تعلقات کو اس مہینے میں کم کر دینا چاہیے یا پھر اس مہینے میں بھی اللہ نے شاید حکمت سوچ سے بھی پیاری بہنوں تیار ہو جائیں ہم بستری کرنے جو کچھ رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا بار بار میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کا اور شاید جو پہلا فائدہ ہے سمجھ آ جائے فائدوں کی بات کرنے لگی ہوں کو 5 فائدے ہیں پہلا فائدہ رمضان عبادت میں دل لگانے کے لیے اور بار بار جسمانی سکون یہ سوال بہت سے لوگ ایسی حقیقت ہے مگر بہت کم لوگ نہیں رکھتے ہیں کیا رمضان اگر ہم غور کریں صرف تو یہ انسانی فطرت کا سب سے بڑا تعلقات کو سوچیں جب کم کر دینا چاہیے پریشانی میں ہوتا ہے مہینے میں دباؤ اللہ نے کوئی حکمت کوئی بات اسے کھا رہی ہوتی ہے تو کیا ہم بستری کرنے طریقے سے عبادت رمضان میں بار بار ہم بستری کرنے کا بار بار میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے کا بلکہ یہ دل و دماغ فائدہ ہے مکمل توجہ فائدوں کی بات کرنے لگی ہوں 5 خوشی کی حالت میں زیادہ عبادت میں دل لگانے کے لیے ضروری ہے اور جسمانی سکون ضروری جسمانی طور پر ایک ایسی مکمل طور پر جسے بہت کم سوال یہ پیدا ہوتا ہے مگر اگر رمضان کریں عبادت زیادہ فطرت کا سب سے بڑا راز جسمانی سکون سوچیں جب انسان